بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین محترم، بہت سے لوگ آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی گھر کا ماحول بہت خراب ہے، بچے بات نہیں مانتے، بچیاں بات نہیں مانتی، رزق میں تنگی ہے، بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، اور شوہر سے لڑائی جھگڑا رہتا ہے، میاں بیوی میں بنتی نہیں ہے۔ اس طرح کے بہت سے معاملات گھر میں ہوتے ہیں۔ اب اس حالات میں لوگ کہتے ہیں جی کوئی وظیفہ ایسا دو کہ حالات ٹھیک ہو جائیں۔ ہر کام وظیفوں سے یا پڑھائیوں سے نہیں ہوتے، کچھ مسئلے مسائل گھر کے عمل سے ہوتے ہیں کہ عمل کیا کریں کہ گھر میں تبدیلی آ جائے، گھر کا ماحول چینج ہو جائے، کہ آپ کے بچے آپس میں پیار محبت ایک دوسرے سے کرنے لگ جائیں، میاں بیوی کی لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں، اللہ اس گھر پہ اپنی رحمت کرے، کرم کرے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ اس میں سب سے بڑا کردار عورت کا ہوتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں اس قسم کے حالات ہیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، انتہائی مختصر طریقے سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور سمجھانے کی توفیق دے۔ تو جو عورت صبح اٹھے، فجر کی نماز پڑھے، نماز کے بعد آپ ایک ٹائم ٹیبل بنائیں ہر چیز کا، کھانے کا، خاص طور پہ کھانے کا، اور بچوں کے باہر آنے جانے کا۔ عورت یہ کہے کہ جی صبح ناشتہ اس وقت بنے گا، اور جس نے اس وقت ناشتہ کر لیا ٹھیک ہے، جس نے اس وقت ناشتہ نہ کیا اس کو ناشتہ نہیں ملے گا۔ کام تھوڑا مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں، کوئی کام ناممکن نہیں ہوتا۔ جو ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں تو اللہ پاک اس کھانے والوں پہ رحمتیں کرتا ہے۔ جب آپ ایک دسترخوان پہ کھانا کھائیں گے تمام فیملی، تو آپ دین کی کوئی بات کریں یا خاموش رہیں۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کھاتے وقت باتیں نہیں کرنی چاہیے، اگر کرنی بھی ہیں تو دین کی بات کریں۔ یہاں کھاتے وقت بہت سی ہم غیروں کی باتیں کرتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو جگت بازی کرتے ہیں، شغل میلہ کرتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں۔ اس میں شیطان شامل ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ پڑھی نہیں پڑھی کسی کو یاد نہیں۔ ہر کھانے کے لقمے پہ آپ بسم اللہ پڑھیں، تاکہ یہ ماں کو چاہیے کہ وہ بچوں کو سمجھائے کہ بیٹا کھاتے وقت ہر لقمے پر بسم اللہ پڑھے پھر کھائے۔ اس طرح اندر نور پیدا ہوگا۔ جب اندر نور پیدا ہوگا تو اللہ کا قرب حاصل ہوگا، پھر اس کے دل میں پیار محبت آئے گا، پھر وہ آپ کے تابع ہوں گے۔ تو جب آپ نماز کے لیے کھڑی ہوں، اگر آپ کی بچیاں ہیں، آپ فوراً کہیں چلو جی بچو وضو کرو، آپ بچوں کو ساتھ لے کے نماز پڑھیں۔ سب سے پہلے اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں، آپ اپنے اندر تبدیلیاں لائیں، ماحول چینج کر دیں، اور ماحول چینج کرنے کے لیے سب سے پہلے ماں باپ کو چینج ہونا پڑے گا کہ وہ اپنے آپ کو چینج کر لیں۔ جب ماں باپ کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، نماز پڑھنے شروع ہو جائیں گی، تو پھر وہ بچوں کے حالات بھی بہتر ہو جائیں گے۔
اس طرح کرنے سے آپ جب 5 وقت کی اس گھر میں نماز ہوگی تو انشاءاللہ عزیز آپ کے یہ جو مسئلے ہیں چھوٹے موٹے سب ختم ہو جائیں گے۔ جس گھر میں نماز نہیں ہوتی وہ گھر نہیں قبرستان میں، اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہ ہو وہ گھر نہیں، وہ ویرانہ ہے، ویرانہ۔ آپ اپنے سسٹم کو چینج کر لیں۔ آپ دیکھیں نا، آپ کی پوری فیملی خراب ہے، بچے الگ مسئلے کر رہے ہیں، بیٹیاں اپنی چلاتی ہیں، بیٹے اپنے چلاتے ہیں، شوہر اپنا چلاتا ہے، وظیفہ ایک عورت کرے تو کیسے تبدیلی آئے گی؟ کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ یہ خاص طور پہ میں جو ویڈیو ڈال رہا ہوں آج اسی حوالے سے ڈال رہا ہوں کہ بہت سے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ وظیفے کرتے ہیں لیکن کچھ حالات بہتر نہیں ہوتے۔ حالات بہتر کرنے سے ہوتے ہیں، خود نہیں ہو جاتے بہتر حالات۔ اپنے اندر تبدیلی لاؤ، گھر کا ماحول چینج کرو، پھر آپ وظیفے کریں، پھر آپ قرآن پڑھیں، پھر دیکھیں اللہ کی رحمتیں کیسے ہوتی ہیں، پھر اللہ کا فضل کیسے آتا ہے۔ آپ کا گھر جنت کا گہوارہ بن جائے گا۔ 5-10 منٹ کے لیے آپ بچوں کو اپنے پاس بٹھائیں، کو دین کی بات بتائیں، ہلکا بنا کے اللہ کا ذکر کریں۔ یہ مشکل ہے، بہت مشکل ہے آج کے دور میں، لیکن ناممکن نہیں۔ دوسری اہم بات یہ کرتا ہوں میں آپ سے کہ آج کل سب بچوں کے پاس موبائل ہیں۔ آپ اپنی بچیوں کے موبائل چیک کریں کہ وہ کیا دیکھ رہی ہیں۔ بیٹوں کے موبائل چیک کریں، باپ کو چاہیے کہ وہ چیک کرے کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے، اور کہے کہ آج میں تمہارا موبائل چیک نہیں کرتا، لیکن آج کے بعد میں کسی وقت بھی تمہارا موبائل چیک کر سکتا ہوں کہ تم لوگ کیا دیکھ رہے ہو۔ لہذا اگر کوئی ایسی ویسی چیزیں جیسے حالات چل رہے ہیں آپ کو ناگوارا لگے کہ یہ چیزیں نہیں دیکھنی چاہیے بچوں کو، تو آپ اس کا موبائل ضبط کر دیں، گھر میں اعلان کر دیں، بچوں کو سنا دیں بٹھا کے ایک دفعہ کہ خبردار کسی وقت بھی میں آپ کا موبائل چیک کر سکتا ہوں۔ تو انشاءاللہ عزیز آپ کے بچے اور بچیاں کا جو ماحول ہے، جو ذہن ہے، وہ چینج ہو جائے گا۔ تو موبائل ہمارے لیے بہت خاص ہے، کیونکہ اس میں اللہ کی رحمت اور کرم ہے کہ اس میں قرآن پاک ہے، اس میں حدیث کی باتیں ہیں، اس میں بزرگوں کی باتیں ہیں، اس میں اصلاحی باتیں ہیں، اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے فائدے کی ہیں، لیکن لوگ اس سے ہٹ گئے ہیں اور دوسری طرف چلے گئے، اور چیزیں دیکھنے لگ گئے ہیں۔ شیطان تو چاہتا ہی یہی ہے کہ یہ لوگ اس سے دین سے ہٹیں اور دوسری طرف جائیں اور ان کا حملہ ہو۔ جب وہ دوسری چیزیں دیکھیں گے تبھی تو ان کے دماغ خراب ہوتے ہیں، بچیوں کے اور بچوں کے۔ آپ کی تبھی تو بات نہیں مانتے، نہ نماز، نہ قرآن، نہ ذکر، نہ فکر۔ تو اس لیے عمل اور عمل کے لیے کوشش اور محنت کریں۔ ہر دفعہ وظیفوں سے کام نہیں ہوتے، عمل کریں، عمل کریں۔ اللہ بھی یہی کہتا ہے کہ عمل کرو، 5 وقت کی نماز پڑھو۔ اب دیکھیں جب اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے جو رمضان کا مہینہ اتارا اس لیے اتارا تاکہ پرہیزگاری اور تقوی اختیار کرو۔ ہم روزے رکھتے، نہ پرہیزگاری آتی نہ تقوی آتا ہے، تو کیا فائدہ ایسے روزوں کا، اور کیا فائدہ پھر ایسی نمازوں کا کہ ہمارے اندر تبدیلیاں ہی نہ آئیں۔ تو اپنے اندر تبدیلی لاؤ، اپنے اندر تبدیلی لاؤ، اللہ کو ہمہ وقت اللہ کو یاد رکھو۔ جہاں آپ تنہا ہیں دوسرا اللہ ہے،
اگر آپ 2 ہیں تو تیسرا اللہ ہے، تم 4 ہو تو 5واں اللہ ہے، تم کم ہو یا زیادہ اللہ تمہارے بیچ میں ہے۔ جب یہ ایمان آپ کے اندر آ جائے گا، یہ تقوی آپ کے اندر آ جائے گا کہ ہم 4 ہیں اور 5واں اللہ موجود ہے، ہماری گفتگو سن رہا ہے، تو پھر آپ نہ غیبت کریں گے، نہ جھوٹ بولیں گے، آپ نہ کوئی غلط کام کریں گے۔ اگر آپ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے پھر آپ کو یقین ہی نہیں کہ اللہ موجود ہے، پھر میں مان ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ کی موجودگی کا احساس تب ہوتا ہے جب آپ برے کام چھوڑ دیں، تب آپ کو اللہ کی موجودگی کا احساس ہوگا کہ اللہ شے رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جیسے ہم نے اپنے گھر کا، میں نے آپ کو بتایا کہ ایک قانون بنایا ہے، اسی طرح اللہ نے بھی اپنا قانون بنایا ہوا ہے۔ اب 2 فرشتے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اوپر تعینات کیے ہوئے ہیں کہ جو ایک ہماری نیکیاں لکھتا ہے، ایک برائیاں لکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ فرشتوں کا ایک بارش والا فرشتہ ہے، بادلوں والا فرشتہ ہے، ایک روح قبض کرنے والا فرشتہ ہے، حساب و کتاب لکھنے والے فرشتے ہیں، آسمان کو اٹھانے والے فرشتے ہیں۔ فرشتوں کی ڈیوٹیاں اللہ نے لگائی ہوئی ہے، اللہ نے ایک قانون بنایا ہوا ہے، اللہ اسی قانون کے مطابق چل رہا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہم اپنے گھر میں ایک قانون بنائیں۔ جب تک آپ اپنے گھر میں ایک قانون نہیں بنائیں گے تو جب تک آپ کی اصلاح نہیں ہو سکتی، آپ لاکھ وظیفے کریں، کچھ نہیں ہوگا۔ اپنے اندر تبدیلی لائیں، انشاءاللہ عزیز اللہ پاک بہت برکتیں دے گا۔ اللہ عمل کی توفیق دے آپ کو بھی اور مجھے بھی، اور سب کو اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، اور اس میں ثواب کا حصہ آپ ڈالیں، اور ضرور آپ کو ثواب ملے گا۔ جو نیکی کی بات دوسروں تک پہنچاتا ہے اللہ اس کو اجر دیتا ہے۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔